मैंने कहा ना, ये निकाह नहीं होगा। मैं ऐसे अकेला नहीं छोड़ूंगा अब्बा, बेटी है मेरी। जो कहते थे कि तू यतीम नहीं है। माँ बाप को अपने फैसले बच्चों पे मुसल्लत नहीं करने चाहिए। बहुत मुकद्दस होता है, मैं इस मुकद्दस रिश्ते में मुनाफकत नहीं कर सकता। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाक होता है। उनमें कैसे आप अपना शफकत वाला हाथ मेरे सर पे रखते थे। जफर भाई का इस सब में क्या लेना देना? उससे सिर्फ हमारे और उनके दरमियान दूरी बढ़ती। अफराज, अब मैं महविश से किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। जो जानता है कि मानूर कहाँ है, महविश के अलावा कोई और भी है। अपनी बेटी का सौदा कैसे कर दिया आपने? तुम्हें कुदरत का ये फैसला कबूल कर लेना चाहिए। क्या? आप क्या कह रही हैं भाभी? अब जो कुछ उससे पूछेगी ना, पुलिस से पूछेगी। आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। जफर ने ही महविश के साथ मिलकर मानूर को अगवा करवाया है। यही आग का दरिया मुझे वापसी के सफर पे भी तय करना है। तो यकीन करो कि आज मानूर जिंदा नहीं होती। दोस्तों, महनूर ड्रामे की लास्ट एपिसोड अब आ गई है, जिसमें कि आप देखेंगे कि कैसे लास्ट एपिसोड में कहानी ने एकदम से ट्विस्ट ले लिया है। और यही एंड का सब इंतज़ार कर रहे थे बहुत शिद्दत से कि महनूर तक ज़ैन पहुंच जाए। फाइनली ज़ैन पहुंच गया है महनूर तक। और लेकिन वहां जाकर क्या हो जाता है कि सब कुछ ही गड़बड़ हो जाता है। ज़ैन जो कि महनूर को बचाने के लिए पहुँचा है, बजाय सेठ अकरम के, पुलिस ने ज़ैन को ही दबोच लिया है, ये कहते हुए कि वो इस लड़की की शादी तुड़वाने आया है। पुलिस को नहीं पता है कि महनूर के मामा और मामी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि वो महनूर के साथ किस कदर गलत कर रहे थे। और महनूर ने जब उन्हें अपने बचपन की बातें याद दिलाई हैं और ये भी बताया है कि वो सेठ अकरम से ज़्यादा पैसा अपने मामू और मुमानी को दे सकती है, तब उसके मामू मुमानी को एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं महनूर की सेठ अकरम के साथ शादी करवाकर। एक तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, दूसरा महनूर खुद ही इतनी अमीर है कि अपने मामा मुमानी को रख सकती है अपने साथ, इसीलिए वो उसको बता देंगे कि किस तरीके से महविश ने उन्हें अपने झांसे में ले लिया और ज़फ़र के साथ मिलके महनूर की किडनैपिंग का पूरा प्लानिंग कर ली। और यही सब नहीं, वो महनूर को हर एक बात की हकीकत बताने के बाद उससे माफ़ी मांगेंगे। और तब महनूर उन्हें कहेगी कि वो सेठ अकरम के साथ निकाह के वक्त के लिए बैठ जाएगी, लेकिन उसके मामू और मुमानी इस पर मेहरबानी करें कि पुलिस को ये सब कुछ बता दें और जाकर पुलिस को कहें कि वो यहाँ पर आए और सेठ अकरम को गिरफ़्तार कर ले। लेकिन वो नहीं चाहती कि सेठ अकरम उसके मामू और मुमानी के साथ कुछ भी गलत करे, इसलिए वो चाहती थी कि मामू और मुमानी उस वक्त वहाँ से चले जाएँ। और यही करते हैं उसके मामू और मुमानी के मंजर आम से हट जाते हैं। और सेठ अकरम जब महनूर को लेकर निकाह के लिए बैठता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर ही पुलिस आ जाती है और पुलिस आकर ज़ैन को ही पकड़ लेती है। और ज़ैन हक्का बक्का रह जाता है कि मैं तो महनूर को बचाने के लिए आया था। और पुलिस वालों को ये लगा कि ज़ैन जो है वो ही महनूर की शादी तोड़ने आया है, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। और महनूर की शादी को तोड़ने के लिए ज़ैन सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो मोहब्बत करता है महनूर से। ये बात अभी तक ना तो पुलिस जान सकी और ना ही महनूर की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, क्योंकि महनूर को सही सलामत देखना चाहते हैं दिलावर और दानिश। जब ज़ैन को पुलिस पकड़ लेगी तब वहाँ पर दिलावर और दानिश पहुँच जाएंगे और वो बताएंगे पुलिस को कि महनूर दिलावर की बेटी है और वो अपनी बेटी को इस गुंडे के शर से बचाने के लिए आए हैं। और इस मजबूरी के आलम में जब महनूर अपने बाप को और भाई को देखेगी तो उसे एहसास हो जाएगा कि वो किस कदर गलती पर थी और जिन लोगों से वो इतनी नफ़रत करती आई थी वो उसके किस कदर मुखलिस थे। और दिलावर जो है वो अपने बच्चों से किस कदर शदीद मोहब्बत करते हैं। मदीहा आकर जब उन्हें कहती हैं कि वो अपने बच्चों के साथ ज़िद लगाकर उनकी ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और ज़ैन और महनूर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पहले मदीहा ने यही सब करके ज़ैन के साथ और महनूर के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। और इसी बात को लेकर वो
समझाने आती हैं दिलावर को। तो दिलावर उन्हें कहते हैं कि चाहे जो भी हो वो महविश को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि महविश उनकी बेटी है और अपनी बेटी के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी बेटी का उनके अलावा कोई भी नहीं है। इसीलिए जब मदीहा उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि अब महनूर के पीछे जाना चाहिए और उसे सेठ अकरम की कैद से बचाना चाहिए, तब दिलावर कहते हैं कि उन्हें पहले ही अपनी बेटी की बहुत फ़िक्र है और उस दरिंदे सेठ अकरम से तो वो अपनी बेटी को बचा कर रहेंगे, और वो तो पहले भी महनूर और ज़ैन की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन बीच में महविश ने ये सारा पंगा कर दिया। लेकिन अब जब ज़ैन वहाँ पहुँचेगा और महनूर को इतने एतमाद के साथ सेठ अकरम के साथ बैठे हुए ना सिर्फ देखेगा, बल्कि वो इतने पुरएतमाद और पुरयकीन लहजे से उसे कहती हुई नज़र आएगी कि ये शादी और ये निकाह नहीं हो सकता, जिस पर एक बार तो सेठ अकरम भी डर जाएगा कि आखिर महनूर के पास ऐसा कौन सा ताकत या कौन सा हल आ गया है कि जिसकी वजह से ना तो वो सेठ अकरम से डर रही है और ना ही इस बात से खौफज़दा है कि सेठ अकरम ज़बरदस्ती महनूर से निकाह कर सकता है। महविश का असली रूप देखकर मदीहा के तो होश उड़ गए हैं, क्योंकि महविश इतना कुछ करने के बावजूद भी ज़रा भी शर्मिंदा नहीं है। और यही नहीं, महविश को तो ये लगता है कि मदीहा ने भी ज़ैन और महनूर के साथ काफ़ी गलत किया है, और इसीलिए वो उसकी आंखें खोल देती है ये बोल कर कि मदीहा कितनी सेल्फिश और टॉक्सिक माँ है कि जिसने अपने बेटे के साथ इस कदर गलत किया और उसके बावजूद भी उसे इस सब का एहसास तक नहीं है। लेकिन मदीहा को इस बात का एहसास हो चुका है कि महविश के साथ ज़ैन की शादी करवाकर उन्होंने किस कदर गलत किया, क्योंकि महविश जैसी लड़की कभी भी डिज़र्व नहीं करती थी ज़ैन को, और महनूर जिसने कि अपने इतने ख़राब मामूर मुमानी का दिल भी अपनी बातों से बदल दिया कि वो भी उसकी मदद करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन महनूर भी अपने मामू मुमानी का बुरा नहीं चाहती, इसीलिए उसने कोशिश की है कि उसके मामू मुमानी पुलिस को इन्फॉर्म करके पहले ही यहाँ से चले जाएं, क्योंकि उसकी मुमानी के दिल में अब ये बात आ गई है कि महनूर ने जब सारी ज़िंदगी उन्हें माँ वाली इज़्ज़त और मोहब्बत दी है, तो वो महविश की बातों में आके महनूर से इतना बुरा कैसे कर सकती हैं। पहले तो उन्हें ये लग रहा था कि सेठ अकरम जो है वो महविश और सेठ अकरम जो पैसे देंगे उनसे महनूर के मामू मुमानी ने जो कर्ज़ा लिया है वो सेठ अकरम माफ़ कर देगा, और जो पैसा महविश ने दिया है उसे लेकर वो लोग अपनी बाकी की ज़िंदगी पुरसुकून गुजारेंगे। इस सब में उन्हें एक बार भी महनूर का ख़याल तक नहीं आया, क्योंकि जब सगी बहन होते हुए महविश ही को महनूर के बारे में कोई ख़याल नहीं था, तो फिर मामू मुमानी उसके बारे में क्यों कर सोचते। और इसी वजह से उन्होंने महविश की बात मान ली और ये तक सोच लिया कि महनूर को वो सेठ अकरम के हवाले कर देंगे, और सेठ अकरम महनूर से निकाह ही तो करना चाहता है। उन्हें ये लगा कि शायद महनूर की ज़िंदगी भी आगे की काफ़ी पुरसुकून गुजरेगी, लेकिन वो ये बात भूल गई कि सेठ अकरम से कई गुना ज़्यादा अब महनूर के पास दौलत है जो कि उसे उसके बाप ने दी है। चाहे महनूर उस दौलत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन बहरहाल वो उस दौलत की मालकिन तो बन चुकी है, और ये बात उसकी मुमानी जानती थी, मामू भी जानते थे। लेकिन महविश ने ऐसा सबका ब्रेन वॉश किया कि वो सब उसकी बातों में आकर एक बार फिर से सेठ अकरम के पास महनूर को ले आए। महविश जिसने के ज़ैन से वादा किया था कि वो अब कभी भी महनूर के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी, और यही नहीं, उसने ये भी कहा था कि वो अब ज़ैन के बिना ही रहना सीख जाएगी। लेकिन महविश के दिल में ज़ैन को हासिल करने की जो ज़िद थी
اس نے مہوش کو اس قدر بدل دیا اور اس کا دل اتنا پتھر کر دیا کہ اس نے اپنی سگی بہن کو غنڈے کے حوالے کرنے سے پہلے بھی ذرا نہیں سوچا، اور اس سب کے لیے اس نے زین کے اپنے بھائی ظفر کا بھی استعمال کیا، کیونکہ مہوش کے ماموں تھوڑے سے اس بار ہچکچا رہے تھے کہ کیا انہیں یہ کرنا چاہیے یا نہیں، اسی لیے ظفر نے انہیں دھمکایا۔ اور اب جب نازیہ نے ساری حقیقت آ کر زین اور اپنی ساس مدیحہ کو بتائی تو وہ کافی زیادہ حیران ہوئے، اور زین کا بھائی ظفر خود ہی آ کر اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے مہنور کے ساتھ کافی غلط کر دیا، کیونکہ سیٹھ اکرم اس قابل نہیں تھا کہ مہنور کو اس کے حوالے کیا جاتا، چاہے ظفر مہنور سے نفرت کرتا ہو، لیکن سیٹھ اکرم کے حوالے مہنور کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کا احساس اسے ہو چکا ہے۔ جب مہوش اسے کہتی ہے کہ اگر ظفر نے اس کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید آج مہنور کو وہ زین کی زندگی سے نکال کر خود زین کی بیوی نہ بنتی، تو یہ ساری باتیں سن لیتی ہے نازیہ، اور نازیہ جا کر اپنی نند علیزے کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے، جس پر علیزے اسے اپنی ساری کی ساری ہمدردی دیتی ہے اور اسے یہ تک کہتی ہے کہ وہ اس کا بھرپور ساتھ دے گی اگر نازیہ نے سچ کا ساتھ دیا، اور ظفر جو طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے نازیہ کو، ایسا مدیحہ اور علیزے نہیں کرنے دیں گی۔ ادھر مہنور کی ممانی میں بھی کافی ہمت آ چکی ہے، کیونکہ ان کے اندر کی ماں جاگ چکی ہے اور انہیں احساس ہو گیا ہے کہ وہ بن ماں باپ کی بچی کے ساتھ کس قدر غلط کر رہی ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے مہنور کو جس محبت سے پالا تھا، فائنلی وہ محبت جاگ چکی ہے، اور اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے مہنور کے ساتھ کتنا غلط کر دیا، اسی لیے اب وہ مہنور کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کو سدھارنا چاہتی ہیں، اور یہ چاہتی ہیں کہ مہنور کی شادی زین سے ہو، سیٹھ اکرم کی چنگل سے بچ جائے۔ اسی لیے ماموں ممانی کے ساتھ مہنور ایک پلان کرتی ہے کہ وہ دونوں تو منظر سے ہٹ جائیں، کیونکہ مہنور اپنے ماموں ممانی کا بھی برا نہیں چاہتی، لیکن مہنور چاہتی ہے کہ اس کے ماموں اور ممانی اس پر یہ احسان کریں کہ پولیس کو انفارم کر دیں کہ سیٹھ اکرم جو ہے وہ زبردستی مہنور سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ آ کر یہ شادی رکوا دیں۔ لیکن وہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی اور پولیس کو یہ لگے گا کہ یہ لڑکا آ کر شادی توڑوا رہا ہے۔ کیا سیٹھ اکرم اس بار بھی پولیس کو خرید لے گا، کیونکہ پولیس اس کے علاقے کی ہے اور زین ایک دوسرے علاقے دوسرے شہر سے آیا ہے۔ پولیس نہیں جانتی کہ زین کتنا امیر ہے یا اس کا کتنا اثر و رسوخ ہے۔ ایسے وقت میں جب زین پولیس کو گرفتاری دے دے گا، تب دلاور اور ظفر کی کانٹیکٹس ہی کام آئیں گے، اور پھر وہی مہنور کو بچانے کے لیے جو فورس بھیجیں گے اس سے ہی مہنور بازیاب ہوگی، اور مہنور کے ماموں ممانی کو بھی احساس ہوگا کہ انہوں نے آسیہ کی بیٹی کے ساتھ اتنا غلط نہیں کیا جتنا کہ وہ نادانی میں کرنے جا رہے تھے۔ نادانی سے زیادہ یہ ان دونوں کی لالچ تھی، لیکن فائنلی انہیں یہ احساس ہو گیا۔ آخری ایپیسوڈ میں سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور پھر مہنور کو بھی احساس ہو جائے گا کہ وہ اپنے باپ سے جو اتنی نفرت دکھا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کے باپ کو تو علم ہی نہیں تھا کہ مہنور اس دنیا میں ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ ان کی کوئی بیٹی ہے تو شاید وہ اسے ڈھونڈ لیتے اور اسے بنا باپ کے ساری زندگی نہ گزارنی پڑتی، لیکن مہنور کے باپ دلاور کی یہ لا علمی انہیں اپنی بیٹی کے دل سے اس قدر دور کر دے گی۔ دلاور کو اس بات کا احساس نہیں تھا، انہیں تو یہی لگ رہا تھا کہ آسیہ ان سے روٹھ کر چلی گئی ہیں، اور ساری زندگی انہوں نے یہ سب نہیں سوچا، اور مہوش کی جو تربیت کی اور اس کے ذہن میں جو یہ زہر ڈال دیا کہ مہنور جو ہے اس کی ماں یعنی کہ آسیہ مہوش کو چھوڑ کر کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اسی لیے مہوش اپنی ماں سے اس قدر نفرت کرتی تھی اور اس سے بدتمیز اور خود سر بد دماغ بنانے میں بھی مہنور کی دوسری ماں منیزہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ منیزہ نے
شروع میں جب مہوش اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی تو پھر منیزہ اس کے ساتھ ظالم ماؤں والا ہی بیہیویئر کرتی تھی اور اسے روم میں بند کر دینا، کھانا نہ دینا جیسے ظلم اس پر کرتی تھی، جس کی وجہ سے مہوش کو بھی منیزہ سے بہت نفرت ہو گئی تھی۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد منیزہ تو یہ بات ایکسیپٹ کر گئی تھی کہ ماہنور اور مہوش ان کی بیٹیاں ہیں، سوتیلی ہی صحیح لیکن مہوش سے وہ تھوڑا سا لگاؤ تو رکھتی تھی، لیکن مہوش ساری زندگی ان کی جانے والی زیادتیوں کو بھول نہیں پائی تھی، اسی لیے اسے یہی لگا کہ شاید اب وہ کبھی بھی منیزہ کو وہ عزت وہ مقام نہیں دے سکتی جو ایک ماں کا ہوتا ہے، چاہے وہ سوتیلی ہی صحیح۔ اور اسی سب میں مہوش کا کردار اس قدر خراب ہو گیا کہ وہ کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی سوچتی نہیں تھی، اسے صرف اپنی خوشیاں عزیز تھیں اور صرف اپنی خوشیوں کے بارے میں ہی مہوش سوچتی تھی۔ اور اسی وجہ سے اس نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ ماہنور کیا ہوگا، سیٹھ اکرم ماہنور کے ساتھ کیا کرے گا۔ لیکن اب جب سیٹھ اکرم کے حوالے کر چکی ہے مہوش ماہنور کو، تو ماہنور وہاں سے نکلنے کی پوری کوشش کرتی ہے اور بانو بھی اس کا ساتھ دیتی ہے، کیونکہ بانو جانتی ہے کہ ماہنور جو ہے وہ سیٹھ اکرم کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی، کیونکہ سیٹھ اکرم کا تو کام ہی یہ ہے کہ آئے دن کسی بھی لڑکی پر اس کا دل آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان لڑکیوں کو استعمال کر کے پھینک دیتا ہے، جیسے کہ بانو کو۔ لیکن بانو نہیں چاہتی تھی کہ ماہنور کی زندگی بھی اس کی طرح خراب ہو، اسی لیے بانو نے فیصلہ کیا کہ وہ ماہنور کو سیٹھ اکرم کی قید سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور ایسا ماہنور نے اور بانو نے کیا بھی۔ لیکن سیٹھ اکرم بہت ہی شاطر آدمی ہے اور اس نے بانو کو نہ صرف اس چیز کے لیے روکا بلکہ بانو کو ایک بار پھر سے قید میں ڈال دیا، اور بانو اس قید میں جانے کے بارے میں بھی کوئی افسردگی نہ دکھا سکی۔ اس نے ماہنور کو تب بھی یہی کہا کہ چاہے بانو قید میں چلی جائے لیکن ماہنور کو یہاں سے نکل کے جانا ہوگا، کیونکہ سیٹھ اکرم کے چنگل سے اگر ماہنور بچ گئی تو ہی وہ دوسری لڑکیوں کو بھی بچا سکے گی۔ اب ماہنور یہاں سے نکلنے کے بعد ایسا کیا کرنے والی ہے کہ جس سے بانو خوش ہو جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ بھی کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ماہنور ڈرامے کے فینس ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زین اور ماہنور کی شادی میں کتنی مشکلیں آنے والی ہیں، یا پھر ماہنور کے ماموں ممانی کے دل میں جس طرح خوف خدا آ چکا ہے اسی طریقے سے اب مدیحہ بھی یہ مان چکی ہیں کہ انہیں ماہنور کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اور اب وہ ماہنور کو چاہتی ہیں کہ زین ماہنور کو واپس لے آئے، اور مدیحہ اسے اپنی بہو بھی بنانا چاہتی ہیں، کیونکہ نازیہ نے ان کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور ظفر کے کارنامے کے بعد تو مدیحہ اپنے آپ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی کہ ماہنور کے ساتھ ان کے گھر میں کس قدر غلط ہوا۔ اس سے پہلے بھی یہی لگ رہا تھا مدیحہ کو کہ شاید ماہنور کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ماہنور کو پہلے بھی مہوش نے ہی کڈنیپ کروایا تھا۔ جب یہ باتیں پتہ چلی ہیں مدیحہ کو تو وہ اپنے آپ سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی کہ ان کے گھر میں ہوتے ہوئے ماہنور کے ساتھ اتنا غلط ہوا، اور بجائے ماہنور کو سپورٹ کرنے کے مدیحہ نے بھی ماہنور کے ساتھ ہمیشہ غلط کیا، اسے غلط سمجھا۔ لیکن ماہنور بیچاری نے کبھی بھی مدیحہ کے سامنے زبان تک نہیں کھولی، اور ایک مہوش ہے کہ جس نے مدیحہ کو اتنی باتیں سنائی اور اس قدر کی بدتمیزی کر کے گئی اس کے ساتھ، یہاں تک کہ بچپن سے مدیحہ کی محبت سے واقف مہوش نے اسے مدیحہ میڈم ٹاکسک ماں تک کہہ دیا، اور یہ تک کہہ دیا کہ مدیحہ تو ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے، جس پر مدیحہ کو احساس ہوتا ہے کہ کس قدر خودسر، بدتمیز اور بددماغ لڑکی کو وہ اپنے بیٹے کی بیوی بنانا چاہتی تھی، اور بیوی بنا بھی دیا۔ لیکن زین نے بھی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کیا، اور مہوش کی حقیقت سب کے سامنے بھی آ گئی، اور زین نے اسے
ڈیورس بھی دے دی کیونکہ مہوش کے ساتھ زین نہیں رہنا چاہتا ہے، وہ اس مقدس رشتے کو اس قدر مجبوری میں نہیں نبھانا چاہتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ زین اور مہوش کی ڈائیورس جو ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا پھر زین کو مہوش کو ڈیورس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر زین مہوش کو ڈیورس نہیں کرتا تو اسلام میں دو بہنوں کی شادی ایک مرد سے نہیں ہو سکتی، اور اب جب زین مہوش کا شوہر نہیں رہا ہے تو کیا اب وہ مہنور سے نکاح کرنے کے لیے آزاد ہے؟ اور کیا زین مہنور کو واپس لانے کے بعد اس سے نکاح کرے گا، یا پھر زین مہنور کو واپس نہیں لا سکے گا؟ کیونکہ سیٹھ اکرم کے چنگل سے مہنور کو نکال کے لانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ تو زین اس وقت سمجھ گیا کہ جب پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تھا، جبکہ وہ تو مہنور کو ریسکیو کرنے آیا تھا، اور بجائے اس کے کہ پولیس اس کا ساتھ دیتی، بلکہ پولیس نے تو زین کو ہی اریسٹ کر لیا، اور زین بھی ایک دم سے گھبرا جاتا ہے کہ دوسرے شہر میں اس کی کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں آئے گا اور مہنور کو واپس اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہو گیا، اور زین کے ساتھ ہی وہ ہو گیا کہ جس کا زین نے سوچا تک نہیں تھا۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ زین اور مہنور ایک ساتھ ہو پائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ زین کے ساتھ بھی کافی مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ ابھی تو وہ یہاں پر آ چکا ہے، لیکن اب پیچھے سے ظفر اور دلاور ایسا کیا کرنے والے ہیں؟ کیا مہنور کو بچانے کے لیے پوری فیملی سیٹھ اکرم کے اڈے تک پہنچ جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستوں، مہنور کے ماموں اور ممانی نے تو احساس کر لیا ہے کہ وہ مہنور کے ساتھ کس قدر غلط کر رہے تھے، لیکن اب ڈرامے میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ مہنور جو ہے اس کے ماموں ممانی کو تو احساس ہو گیا ہے، لیکن کیا مدیحہ جو کہ اب مہنور کو اپنانا چاہتی ہیں اور انہیں بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ زین اور مہنور کے ساتھ بہت زیادہ غلط کر رہی تھی، تو اب مہنور انہیں معاف کر دے گی یا نہیں؟ کیونکہ مدیحہ کی وجہ سے ہی اتنا کچھ جھیلنا پڑا ہے مہنور کو۔ اگر مدیحہ مہنور کے لیے پہلے مان جاتی تو شاید ابھی تک مہنور اور زین کی شادی ہوئے ہوئے بھی عرصہ ہو جاتا، لیکن ڈرامے کی سٹوری ہی ایسی تھی۔ آپ کو اس ڈرامے سے کیا سبق ملا ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ محبت کرنے والوں کے ساتھ جب اس طریقے کا ہوتا ہے تو آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں، اور مہنور ڈرامے سے آپ نے کتنا ریلیٹ کیا ہے؟ کیونکہ مہنور ڈرامہ جو ہے وہ سارے ہی قارئین کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہے، اور اس ڈرامے کی سٹوری بہت ریلیٹیبل تھی، اور سارے فینس کو یہی لگا ہے کہ مہنور جیسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ہی غلط ہوتا ہے، کیونکہ وہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، اور مہوش جیسے لوگ جو ہمیشہ دوسروں کا برا چاہتے ہیں، اینڈ میں ان کے ساتھ بھی غلطی ہو جاتا ہے۔ تو جب مہوش جیسے لوگوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ غلطی پر تھے، اور انہوں نے کتنے لوگوں کا کیا کچھ بگاڑ دیا، لیکن اب مہنور جو ہے وہ ماموں ممانی کو تو معاف کر دے گی، اور شاید مدیحہ کو بھی، لیکن کیا مہنور کے دل سے مہوش اپنی بہن کے لیے آنے والی نفرت ختم ہو پائے گی یا نہیں؟ کیونکہ مہنور کی بہن نے نہ صرف زین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب کبھی مہنور کو نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ وہ تو ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی کہ جیسے وہ مہنور سے صحیح میں محبت کرنے لگی ہو، کیونکہ اپنی ماں آسیہ کے مرنے کے بعد مہوش کو صرف اور صرف اپنا رشتہ مہنور ہی نظر آتا تھا اس دنیا میں، لیکن مہوش نے تو اس اکیلے رشتے کے ساتھ بھی اس قدر دغا کی کہ اس کی عزت اور اس کی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اور صرف زین کو حاصل کرنے کے لیے ظفر کے ساتھ اور مہنور کے ماموں ممانی جو کہ مہوش کے بھی ماموں ممانی ہیں ان کے ساتھ مل کر ایسی پلاننگ کی کہ کسی کو شک تک نہیں ہو اور مہنور راستے سے ہٹ جائے، اور جو مہوش ہے اس کی شادی زین سے ہو جائے، اور مہوش اور ظفر کا پلان کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا، لیکن بھانڈا پھوٹ ہی جاتا ہے ایسی چیزوں کا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مہوش کا بھانڈا نہ پھوٹتا تو کیا زین کبھی بھی مہنور تک پہنچ سکتا تھا یا نہیں؟ زین جو کہ اپنی محبت میں بہت زیادہ سچا تھا، اور اسے یہی لگتا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن تو مہنور کو حاصل کر ہی لے گا، اور اب جب وہ سیٹھ اکرم اور مہنور کی شادی والے دن وہاں پہنچتا ہے تو مہنور جو کہ بہت زیادہ یقین سے کہتی ہے کہ اسے یہ نکاح نہیں کرنا اور یہ نکاح نہیں ہوگا، جسے سن کر
सेठ अकरम भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर महानूर के लहजे में इस कदर यकीन कैसे बोल रहा है। आखिर क्या वजह है कि जिसकी वजह से महानूर ना उससे डर रही है और ना ही महानूर के दिल में कोई खौफ है, ना ही उसकी आंखों में कोई खौफ है। ये तो सेठ अकरम को जब पता चलेगा, जब पुलिस वहाँ पर धावा बोल देगी। और पहले तो वो जैन को यही समझेंगी कि शायद जैन सेठ अकरम और महानूर की शादी रोकने आया, और सेठ अकरम भी यही समझेगा पुलिस उसके फेवर में है, और इसीलिए वो कहेगा कि जैन यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ की पुलिस, गुंडे सब सेठ अकरम के हैं और वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब होगी सेठ अकरम की भूल, क्योंकि बहुत जल्द जैन की मदद के लिए हाई कमीशन से जो पुलिस आने वाली है, उसके बाद सारी कहानी पलट जाएगी और सारा का सारा सेठ अकरम का गुरूर मट्टी में मिल जाएगा और सेठ अकरम को ही पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। और यही नहीं, सेठ अकरम ने अब तक जितनी लड़कियों की ज़िंदगियां तबाह की हैं, हर एक की रिहाई भी जैन और महानूर की वजह से होगी। जैसे कि बानो ने कहा था महानूर को कि वो ही है जो यहाँ से भाग सकती है, उसकी वजह से न जाने कितनी लड़कियों को इस कैद से आज़ादी मिलेगी। सेठ अकरम जैसे लोग जो मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को धोखा देते हैं और उन्हें अपनी जागीर समझते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है इस ड्रामे में। आपको इस ड्रामे की सबसे अच्छी बात क्या लगी और आपको कैसा लगा कि जब एंड में आकर महानूर के मामू और मुमानी को यह एहसास हो गया कि वो किस कदर गलती पर थे और सिर्फ पैसे के पुजारी बनके महानूर के साथ कितना गलत कर रहे थे, जबकि सारी ज़िंदगी से महानूर ने भी उन्हें सगे माँ बाप वाली मोहब्बत दी है और उन दोनों ने भी महानूर से मोहब्बत की थी। फिर अचानक से पैसे की ऐसी मोहब्बत कैसे जाग गई मामू और मुमानी के दिल में कि उन्होंने सेठ अकरम के हाथों महानूर का सौदा करने से पहले भी नहीं सोचा। महानूर जो कि अब अपने बाप की भी हकीकत और अहमियत जान चुकी है कि अगर बाप और भाई सर पे ना हो तो फिर लड़कियां किस तरीके से किसी की भी हत्या चढ़ सकती हैं। अब महानूर को जो है वो एहसास हो जाएगा कि उसे दिलावर के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि दिलावर की वजह से ही महानूर जो है वो हमेशा से अपने बाप के ख़िलाफ़ सोचती आई है, क्योंकि उसे यही लगता है कि उसके बाप ने उसकी माँ के साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, और इसी वजह से महानूर अपने बाप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। और अब भी वो अपने बाप के लिए अपने दिल में इज़्ज़त महसूस नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे एहसास हो जाएगा कि उसका बाप उसके लिए किस कदर ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाप सर पे ना हो तो क्या हाल होता है लड़कियों का। ये तो महानूर के मामू मुमानी ने उसे बहुत अच्छे तरीके से ही समझा दिया है। लेकिन महानूर जो है अभी भी ज़िद पकड़े हुई थी कि शायद वो अपने बाप से वो मोहब्बत नहीं दिखाती। लेकिन अब जबकि उसे एहसास हो गया है कि महानूर किस कदर गलती पे थी, अपने बाप की मोहब्बत को वो किस कदर गलत समझ रही थी। महानूर की मुमानी जो कि इस कदर तेज़ औरत थी और उसे यही दिखाया गया कि पैसे की पुजारन थी, लेकिन उसके दिल में भी महानूर की बातों से खौफ़े खुदा आ गया और उसे यही लगा कि वो महानूर के साथ किस कदर गलत कर रही है सिर्फ चंद पैसों के लिए, जबकि उनके तो आगे कोई औलाद भी नहीं है। और शायद इसीलिए अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी, क्योंकि उनके दिल में माँ वाला दिल नहीं था। महानूर की ऐसी बातों से मामू मुमानी के दिल में खौफ़े खुदा आ चुका है और उन्हें एहसास हो गया है कि वो किस कदर गलती पर हैं और उन्हें महानूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अब जबकि वो अपनी गलती भी सुधारना चाहते हैं, लेकिन सेठ अकरम का खौफ है जो उन्हें ये सब कुछ करने से रोक रहा है। लेकिन महानूर उन्हें समझाएगी और हिम्मत भी दिलाएगी कि अगर वो महानूर की मदद करेंगे तो शायद आगे भी उनके लिए आसानियाँ हो जाएंगी, क्योंकि महानूर का बाप काफ़ी असरो रसूख रखता है और वो सेठ अकरम जैसे इंसान से उनकी हिफाजत बखूबी कर सकता है। और यही बातें सुनने के बाद उसकी मुमानी को लगेगा कि शायद महानूर ठीक कह रही है। बाप के ज़िंदा होते हुए महानूर ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, उसकी वजह से उसका बाप से नाराज़ होना तो बनता है। लेकिन जिस तरीके से महानूर ने अपने बाप की नफ़ी की और इसी वजह से आज वो इतनी मुश्किलात का शिकार है। लेकिन अब महानूर को एहसास हो गया है कि
چاہے جو بھی ہو جائے اپنے رشتے تو اپنے ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ماہنور بھی اب شاید اپنے باپ کو معاف کر دے گی، کیونکہ زین اسے ایسا کرنے پر مجبور کرے گا، کیونکہ وہ جان چکا ہے کہ ماہنور سے اس کا باپ کتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب دلاور یہ کہتا ہے کہ چاہے جیسی بھی ہے مہوش اس کی بیٹی ہے اور وہ مہوش کو نہیں چھوڑے گا، تب بھی سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دلاور اپنے بچوں سے کس قدر شدید محبت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سیٹھ اکرم کی وجہ سے ماہنور اتنی زیادہ سفر کرنے کے بعد جب واپس آئے گی تو اسے احساس ہوگا کہ فیملی کی محبت کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ قید میں ہی رہتی تو شاید اس کے ساتھ سب کچھ بہت خراب ہو جاتا۔ اینڈ میں تو یہی ہوتا ہے کہ سب کو احساس ہو جاتا ہے کہ آخر سبھی غلطی کرتے، اور ماہنور کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس کے باپ نے جو بھی اس کی ماں کے ساتھ کیا، لیکن وہ انجان تھا کہ ماہنور اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، اور اگر ایسا اسے پتہ ہوتا کہ ایک بیٹی اتنا سفر کر رہی ہے تو دلاور جتنی محبت رکھتا ہے اپنے بچوں سے تو وہ کبھی بھی اس کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ لیکن آسیہ کو چھوڑنا بھی دلاور کی مجبوری تھی، آسیہ نے اس وقت اس کی مجبوری نہیں سمجھی تھی، لیکن اب دلاور کو سزا دینا ماہنور کی غلطی ہے، اور ایسا اب ماہنور شاید نہیں کرے گی، کیونکہ اسے بھی احساس ہو گیا ہے کہ باپ کے بنا وہ کتنا ترنے والا ہے لوگوں کے لیے، اور اب وہ بھی احساس کر چکی ہے کہ شاید اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے اور اپنے باپ کے پاس پلٹ کر آ جانا چاہیے۔ اسے یہ تو احساس ہو ہی گیا ہے کہ باپ کے بنا زندگی کس قدر مشکل ہے، اور زین کے ساتھ ہونے کے بعد ماہنور کو یہی دل کرے گا کہ وہ سب کو معاف کر دے اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہے، کیونکہ ماہنور بھی اب سب چیزوں سے اتنا تھک جائے گی کہ اسے اپنے آپ کو اور باقی سب کو معاف کرتے ہی بنے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہنور کو سب کو معاف کر دینا چاہیے یا نہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو اس ڈرامے سے کیا سبق ملا، اور اس ڈرامے کا سیزن 2 آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات آپ کو کیا لگی؟ آپ پاکستان سے یا پھر دنیا کے کس حصے سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اور یہ ریویو آپ کو کیسا لگا؟ کیونکہ ماہنور ڈرامے میں سب سے اہم بات یہی تھی کہ محبت کرنے والے اینڈ میں مل ہی جاتے ہیں اگر ان کی محبت سچی ہو، لیکن بیچ میں جو مشکلات آتی ہیں، جو ان سے گھبرا جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ماہنور ڈرامے میں زین اور ماہنور کے درمیان میں ہر ایک مشکل ختم ہو جائے گی، اور مہوش جو کہ ڈیورس لینے کے باوجود بھی زین پر اپنا حق جتا رہی ہے، کیا وہ ذہنی توازن کھو دے گی، یا پھر مہوش کا انجام کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے بھی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ماہنور ڈرامے کے حوالے سے سب سے خاص بات آپ کو کیا لگی، اور جو اس ڈرامے میں کردار ادا کر رہی ہیں ماہنور کا ختیجہ سلیم، ان کی اداکاری، اسی کے ساتھ زویا ناصر جو کہ مہوش کا کردار نبھا رہی ہیں، اور زین یعنی کہ ہمایوں اشرف، ان سب کی اداکاری آپ کو کیسی لگی، اور ان لوگوں نے اپنے کردار کے ساتھ بھرپور انصاف کیا یا نہیں؟ آپ ان کی اداکاری کے کتنے فین ہوئے اس ڈرامے سے، اور اس ڈرامے کا سیزن 2 دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس ڈرامے کے اور بھی بہت سارے کیریکٹرز ہیں، ان میں سے کون سا کیریکٹر آپ کو سب سے اچھا لگا، اور کس کیریکٹر کو آپ نے ریلیٹ کیا، اور کس کیریکٹر سے آپ انسپائر ہوئے؟ اس ڈرامے میں اگر بانو نہ ہوتی تو شاید ماہنور میں اتنی ہمت نہ آتی کہ وہ ایک بار پھر سے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن بانو نے ماہنور کو بہت زیادہ ہمت دلائی اور اسے یہ بتایا کہ وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ بانو نے اتنی ہمت دکھائی کیونکہ وہ بھی سیٹھ اکرم کا شکار تھی، اور وہ بھی اپنی خوشی سے وہاں نہیں رہ رہی تھی، لیکن اب جب کہ ماہنور کی زندگی میں سب کچھ سدھر جائے گا تو کیا ماہنور بانو کو آزاد کروانے میں کامیاب ہوگی، یا پھر بانو گمنامی کی زندگی ہی جیتی آئے گی؟ کیونکہ سیٹھ اکرم کی قید میں جتنے بھی لوگ ہیں، ماہنور تو یہی چاہے گی کہ ہر ایک کو آزاد کروا دے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے سیٹھ اکرم جیسے درندوں پر ہاتھ ڈالنا، اور کون سی پولیس ہے کہ جو سیٹھ اکرم جیسے با اثر انسان پر ہاتھ ڈال کر زین اور ماہنور کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوگی، یا پھر زین اور ماہنور بھی سیٹھ اکرم کی قید میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، اور سیٹھ اکرم اس کے ماموں مانی کو بھی قید کر لے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ماہنور ڈرامہ بہت زیادہ شوق سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن اب ماہنور ڈرامے کے اینڈ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ دکھی بھی۔ کہ آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہے کہ ماہنور ڈرامہ ختم ہونے والا ہے، یا پھر آپ کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو ماہنور ڈرامے کی جگہ دوسرا ڈرامہ آ رہا ہے وہ یعنی کہ میں تیرا
اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو مہنور کے ٹائمنگ میں دوسرا ڈرامہ جو آ رہا ہے، مہنور کی زندگی کا اتنا بڑا سچ جب اس کے سامنے آیا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ زندہ ہے اور اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہتا۔ اسی بات کو لے کر مہنور کو اپنے باپ سے شدید نفرت رہی ہے ساری زندگی، کیونکہ مہنور دل کی بہت اچھی ہے اور وہ اپنے باپ کو معاف بھی کر دیتی، لیکن اپنی ماں کی جو ساری زندگی اس نے حالت دیکھی تھی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کس طریقے سے زندگی گزارتی آئی تھی، اسی بات کو لے کر مہنور اپنے باپ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔ لیکن اب جب اس کا باپ اس کا محافظ بنے گا اور اس کا بھائی اس کی عزت بچانے کے لیے سیٹھ اکرم کے گھر تک پہنچ جائیں گے، تب مہنور کو احساس ہوگا کہ فیملی آخر فیملی ہی ہوتی ہے، اور اسی لیے مہنور اپنے باپ اور بھائی کو نہ صرف معاف کر دے گی بلکہ ایکسیپٹ بھی کر لے گی۔ لیکن یہاں پر بھی اسے مہوش سے ہمیشہ خوف رہے گا، کیونکہ مہوش نے مہنور کے ساتھ جو کیا ہے اس کے بعد تو مہنور کا کچھ بھی اور کسی پر بھی بھروسہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوگا۔ لیکن زین اگر اسے سیٹھ اکرم کے یہاں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید مہنور کے ساتھ اس کو اپنی زندگی خوشحال دیکھتے ہوئے وہ ایک وقت پر مہوش کو بھی معاف کر دے گی۔ لیکن فینس اتنی آسانی سے مہوش سیٹھ اکرم کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ سیٹھ اکرم اس ڈرامے کا ایسا ولن ہے کہ جس نے فینس کے دل دھڑکا کے رکھے ہیں ہر وقت کہ کہیں مہنور اور زین الگ نہ ہو جائیں۔ آپ لوگوں کو کیا لگ رہا تھا کہ زین اور مہنور الگ ہو جائیں گے؟ سیٹھ اکرم مہنور سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اس ڈرامے کے حوالے سے اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ اس ڈرامے کی سب سے خاص بات آپ کو کیا لگی۔ اس ڈرامے میں سب سے ناپسندیدہ کریکٹر آپ کا کون سا ہے؟ آف کورس مہوش اور سیٹھ اکرم میں سے کمپٹیشن ہونا چاہیے، اور یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ مہنور ڈرامے کا سیزن 2 دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ کی رائے، آپ کے ووٹ، آپ کے کامنٹس ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کسی بھی ڈرامے کا سیزن 2 بنانا چاہیے یا نہیں۔ اپنی رائے سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا چھوٹا سا لائک، چھوٹا سا سبسکرائب ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتا ہے، اور آپ کی اس چھوٹی سی حوصلہ افزائی سے ہم چھوٹے کریئٹرز کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ آپ اس ریویو کے حوالے سے بھی اگر کچھ کہنا چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کا چھوٹا فیڈ بیک بھی بہت زیادہ خوشی دیتا ہے۔ آپ کس کنٹری سے، کس ملک سے یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات کیا لگی؟ آپ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں، یا پھر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ڈرامے میں اینڈ میں بھی مہنور اور زین ایک نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ دونوں کے ساتھ اس قدر مشکلات آتی چلی جا رہی ہیں کہ یہی لگ رہا ہے کہ اس بار بھی سیٹھ اکرم زین اور مہنور کے درمیان آ جائے گا، کیونکہ جب زین پہنچ چکا ہے مہنور تک، اس کے بعد پولیس کا زین کو پکڑنا ایک ایسا ٹویسٹ ہے کہ جس کی فینس نے ذرا بھی امید نہیں کی تھی، نہ ہی یہ دیکھنے کو چاہتے تھے۔ سب یہی چاہتے ہیں کہ مہنور اور زین ایک ہو جائیں، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید مہنور اور زین ایک ہو جائیں گے۔ میرا ریویو آپ کو کیسا لگا؟ میں نے یہ ساری ویڈیو آپ کے لیے ایکسپلین کی ہے اور بہت محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔